بنگلہ دیش جب 1971 میں وجود میں آیا تو دنیا بھر میں سے ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا گیا جو قدرتی آفات میں بری طرح گھرا ہوا تھا۔ اس کی معیشت انتہائی نازک حالات سے گزر رہی تھی۔ زیادہ آبادی، کم شرح خواندگی، شدید غربت، تھوڑے سے قدرتی وسائل اور نہ ہونے کے برابر صنعتیں، ان سب باتوں نے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا کر دیا تھا کہ کیا بنگلہ دیش ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم رہ بھی پائے گا یا نہیں۔ اس وقت امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر ہنری کسنجر کی ایک تنبیہ بہت مشہور ہوئی تھی کہ ایک آزاد بنگلہ دیش ایک باسکٹ کیس یعنی ایک ایسا ملک جو اپنے وسائل کو خود نہ حل کر سکے گا بن جائے گا، جو کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد مکمل طور پر بیرونی امداد پر چلا کرے گا۔ مگر آج آزادی کے ٹھیک 50 سال بعد بھی اس ملک کو ایک مضبوط معیشت اور کامیابی کی راہ پر چلتا ہوا ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو آخر ان تمام بدترین حالات میں ایسا کیا بدلا کہ یہ تبدیلی کیسے ممکن ہوئی کہ کل روٹی کو ترسنے والے بنگلہ دیش آج ایک بڑی معیشت بن گیا ہے۔ آج بنگلہ دیش خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہے۔ یہ اس سے بہت مختلف ہے جب آزادی کے وقت بنگلہ دیش میں خوراک کی قلت ہونا عام بات تھی، یہاں تک کہ سن 1974 کے قحط میں 10 لاکھ افراد مارے گئے تھے۔ آزادی کے وقت کہ بنگلہ دیش کی معیشت کو دیکھیں تو کچھ چیزیں بڑی واضح ہیں۔ مثلا سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1973-74 میں بنگلہ دیش کی شرح پیداوار 3.6% تھی اور فی کس آمدنی $129 تھی۔ اس دوران غربت کی شرح 60% اور برآمدات سے آمدنی دیش کی آمدنی صرف $29.7 کروڑ تھی۔ آج 50 سال بعد برآمدات کی مد میں بنگلہ دیش اربوں ڈالر کما رہا ہے۔ سن 2020 میں بنگلہ دیش نے $39.6 ارب کمائے تھے۔ عالمی دباؤ کے دوران جہاں بہت سی ممالک کی معیشتیں سکڑ رہی تھیں، وہیں بنگلہ دیش کی جی ڈی پی ایک صحت مند یعنی 5.24 کی شرح سے بڑھتا چلا گیا۔ فی کس آمدنی 1970 کی دہائی کے مقابلے میں 18 گنا بڑھ گئی اور 2020 میں یہ $2017 تک پہنچ چکی تھی۔ غربت کی شرح 20.5 تک ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک ایسا ملک جسے ایک وقت باسکٹ کیس کہا جا رہا تھا، اسے اب اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2035 تک دنیا کی 25ویں بڑی معیشت بن جانے والا ملک کہا جا رہا ہے۔ یہ ملک ترقی پذیر ملک سے ترقی کی راہ پر گامزن ملک بن چکا ہے۔ سن 1975 میں اقوام متحدہ نے بنگلہ دیش کو کم ترقی یافتہ ترین ممالک کی فہرست میں شامل کیا تھا اور کسی بھی ترقی کی راہ پر گامزن ملک قرار پانے کے لیے 3 شرائط ہوتی ہیں۔ سن 2018 میں بنگلہ دیش نے پہلی مرتبہ یہ تینوں شرائط پوری کی اور سن 2021 میں بنگلہ دیش نے ایک مرتبہ پھر یہ شرائط پوری کی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے معاشی و سماجی امور کے مطابق اگر کوئی ملک ہر 3 سال بعد ہونے والے اس جائزے میں 2 برابر متواتر یہ شرائط پوری کر پاتا ہے تو اس ملک کو کم ترین ترقی یافتہ ممالک سے نکال کر ان ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے بارے میں درجہ بندی میں اس تبدیلی کی تجویز بھیجی جا چکی ہے، تاہم ابھی تک سرکاری اعلان ہونا باقی ہے۔ ان 3 شرائط میں سے فی کس آمدنی کی انڈیکس ہے، دوسرا پیمانہ معاشی استحکام کی انڈیکس، جبکہ انسانی ترقی یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ کی انڈیکس ہے۔ اقوام متحدہ کے معیار پر پورا اترنے کے لیے فی کس آمدنی کم سے کم $230 ہونا ضروری ہے۔ معاشی استحکام کے لیے 100 میں سے آپ کے پاس 32 سے کم نمبر نہیں ہونے چاہیے۔ بنگلہ دیش سکور 25.2 تک پہنچ گیا ہے۔ انسانی ترقی کے حوالے سے سکور 66 سے زیادہ ہونا چاہیے، جبکہ بنگلہ دیش کا سکور 73.2 سے زیادہ ہے۔ معاشی ترقی کے حوالے سے بنگلہ دیش کی برآمدات سے آمدنی گزشتہ چند دہائیوں سے بڑھ رہی ہے۔ بیرون ملک کام کرنے والے بنگلہ دیشیوں کی جانب سے ملک پیسے بھیجے جانے کا رجحان میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ زراعت اور صنعتیں دونوں میں ترقی ہوئی، انفراسٹرکچر میں بہتری لائی گئی۔ بنیادی طور پر بنگلہ دیش میں معاشی ترقی لاکھوں لوگوں کے مارجنل سطح پر روزگار لگا ہونا اور پیداوار اور برآمدات میں بہتری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ابتدا میں زرعی شعبے نے اس میں اہم کردار ادا کیا، مگر 1980 کی دہائی کے بعد سے انڈسٹری نے اہم جگہ لے لی ہے۔ خصوصاً ریڈی میڈ گارمنٹ سیکٹر نے روزگار فراہم کرنے اور برآمدات دونوں میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی 83% برآمدات سے منسلک آمدنی اس سیکٹر سے جڑی ہے۔ بنگلہ دیش نے معاشی ترقی کے علاوہ انسانی
انسانی ترقی کرنے پر بھی کافی بہتری دکھائی ہے۔ بچوں اور ماں کی صحت اس حوالے سے کافی اہم ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1974 میں ملک میں پیدا ہونے والے ہر 1000 بچوں میں سے 153 ہلاک ہو جاتے تھے۔ 2018 میں یہ تعداد صرف 22 رہ گئی۔ 1991 میں 5 سال کی عمر سے کم ہلاکت ہونے والے بچوں کی تعداد 212 تھی۔ سن 2018 میں یہ تعداد 29 ہو گئی۔ 1981 میں ماؤں کی ہلاکت کا تناسب 4.6% تھا، مگر اب یہ تناسب 1.79% رہ گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں ناکافی غذائیت اور کے مسئلے اور ماں کی صحت کے حوالے سے غیر سرکاری تنظیموں اور شعبہ صحت سے منسلک تنظیموں نے بہت کام کیا ہے۔ ان تنظیموں نے دور دراز علاقوں میں آگاہی مہم بڑھانے کے لیے کوششیں کی ہیں اور حکومت کے ساتھ مل کر مالی امداد کی کوششیں بھی رنگ لائی ہیں۔ بنگلہ دیش کی انسانی ترقی میں بہتری اور مستحکم معاشی ترقی اس طرح ہوئی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بیرونی قرضے کے بغیر نہیں چل سکے گا، آج پدما دریا پر $3 ارب کا ایک پل اپنے وسائل سے بنا چکا ہے۔ سب سے کم ترقی یافتہ ملک سے ترقی کی راہ پر گامزن ملک میں تبدیل ہونا شاید ان 50 برسوں میں بنگلہ دیش کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔